امام رضا کی معنوی اور روحانی شخصیت۔ امام رضا علیہ السلام کی شخصیت معنویت، علمیت اور روحانیت سے پر ہے۔ معنوی اور روحانی زندگی سے مراد وہ تمام تر خصوصیات ہوتی ہیں جو اللہ کی خاص عنایت کے طور پر بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک خوبصورت رشتہ استوار کرتی ہیں۔ یہ اس شخص کی عبادات، تقوی اور اخلاق کی عکاسی کرتی ہیں۔ کسی بھی امام وقت کی معنوی خصوصیات کے ضمن میں خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ امام وقت تمام افراد سے دانا ترین، پرہیزگار، بردباری اور دلیری، بخشش اور پارسائی میں سب سے افضل ہو۔ ان صفات کی موجودگی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پیغمبر کے بعد امام ہی احکام رسالت کو نافذ کرنے والا ہو اور دین کے مبہم نکات اور دقیق مسائل کو جو عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں ان کی وضاحت کرے اور اپنی دینی ذمہ داری بطریق احسن نبھائے۔ امام رضا کی معنوی شخصیت تاریخ کی گواہی کے مطابق بے حد پر اثر رہی ہے۔ آپ گفتگو میں بے حد نرم مزاج واقع ہوئے تھے۔ جب کوئی بات کرنے والا اپنی بات ختم کر لیتا تب آپ اپنے کلام کا آغاز کرتے۔ کسی کے کلام کو قطع نہیں کرتے۔ راتوں کو کم سوتے اور اکثر دن بھر حالت روزہ میں رہتے۔
مزدور کی مزدوری پہلے طے فرماتے اور اس کے بعد اس سے کام لیتے۔ مشہور شاعر ابو نواس کے مطابق امام وقت کی مدح سرائی محال ہے، کیونکہ جس کے آباء و اجداد کے آستانے پر جبرائیل بطور خدمتگار حاضر رہے، اس کی مدح سرائی ناممکن ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے قاتل مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام کی شان میں ایک دن کہا، اس کے بارے میں کیا کہوں جس کی رگ رگ میں رسالت پیوستہ ہے اور جس کی سرشت میں وحی ہے۔ امام رضا کی روحانی شخصیت ان کے مشہور اقوال اور احادیث سے بھی عیاں ہے۔ آپ کے اقوال اور احادیث میں جا بجا ایمان، قرآن، توحید، مومن کی صفات اور فلسفہ نماز کا ذکر ملتا ہے۔ امام عالی مقام نے ذات خدا کے اوصاف کی نسبت حروف تہجی کے ہر لفظ کے پنہا معنی عیاں کیے ہیں۔ الغرض امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی معنوی، علمی اور روحانی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہی کافی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ ایسے ہیں جنہیں جب زمین پر صاحب اقتدار بنایا گیا تو انہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور ہر چیز کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں
ہے۔